مقامی و غیر مقامی حضرات، یہاں پر تشریف فرما خواتین، سب کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ زون منڈی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام کا ٹائٹل ہے کمیونٹی موبلائزیشن، جس کے معنی ہیں سماج کو بیدار کرنا، سوئی ہوئی آتما کو جگانا، اور موبلائزر کہتے ہیں جگانے والے، کمیونٹی کہتے ہیں سماج، اور اس کو ایک اور نام دیا گیا ہے کہ آپ بھی بنے حصہ دار، آپ بھی بنے بھاگیدار۔ یہ بھی آج کے اس پروگرام کا ٹائٹل ہے۔ دراصل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں، اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہلے ساری ذمہ داری، ساری رسپانسبلٹی جو تھی وہ ٹیچر کی ہوا کرتی تھی، لیکن اب ماہرین تعلیم نے یہ محسوس کیا کہ کہیں نہ کہیں سماج بھی ٹیچر کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آرڈر نکلا تھا کہ ہر ماہ کی 26 تاریخ کو جو ہے وہ پی ٹی ایم میٹنگ ہوگی، یعنی پیرنٹس اور ٹیچرز کی میٹنگ ہوا کرے گی ہر ماہ کی 26 تاریخ۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ والدین بھی جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنی رائے رکھیں اور اپنا مشورہ دیں کہ اس تعلیمی نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکے، اور سماج کی جو معزز شخصیات ہیں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جو ریٹائرڈ ہو کر چلے گئے ہیں وہ بھی آئیں اور وہ بھی اپنا مشورہ دیں کہ ہم کیسے اس کشتی کو پار لگائیں۔ یہ بچے جو ہمارا مستقبل ہے، یہ بچے جو آنے والے وقت میں اگر یہ اچھے عہدوں پر جائیں گے تو یہ اپنے سماج کی خدمت کریں گے، اپنے خاندان کی خدمت کریں گے اور اس علاقے کے لیے باعث فخر ہوں گے اور اپنے ملک کی خدمت کریں گے اور اپنی سماج کا نام روشن کریں گے، اپنے گاؤں کا نام روشن کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے چاچا الحاج ماسٹر غلام نقی صاحب یہاں ہیڈ ماسٹر رہے کافی عرصے، آج بھی انہیں لوگ یاد کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے چاچا ہیں، بلکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فٹ پرنٹس چھوڑے جس کی وجہ سے آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ اگر مجھے اس وقت آپ پوچھیں کہ آپ کو کتنے اساتذہ کرام نے پڑھایا ہے، کتنے اساتذہ کرام کے دسترخوان علم سے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ فیض یاب ہوئے ہو تو مجھے 5-6 ہی یاد ہوں گے، اور وہ مجھے یاد ہوں گے جنہوں نے مجھے مارا، جنہوں نے میری پٹائی، اور آج اس پٹائی کو میں اتنی وہ مٹھاس محسوس کر رہا ہوں۔ آج اس وقت پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا میں معاشروں کو جب وہ مجھے مارتے تھے، لیکن آج اس مار کو میں اتنا میٹھا محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر۔ تو گویا ٹیچر جو ہے وہ وہی یاد رہتا ہے جس نے فٹ پرنٹس چھوڑے وہ سماج کے اندر، جس نے محنت کی۔ اصل میں اگر آپ سے بھی یہی میں سوال کروں کہ آپ کو کتنے اساتذہ کرام نے پڑھایا ہے تو آپ بھی 2-3 کا ہی نام بتائیں۔
حالانکہ 100 سے زیادہ ٹیچرز ہیں، اصل میں وہی ٹیچر ہمیں یاد رہے گا جس نے سماج کے اندر کچھ کام کیا۔ مشتاق صاحب جو یہاں کے ہیڈ ماسٹر ہیں اس اسکول کے، ہمارے زون میں ان کا بڑا نام ہے، ان کی آنیسٹی کی وجہ سے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے، ان کی دیانتداری کی وجہ سے، ان کی بچوں کے تئیں ہمدردی کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں یہاں کا پورا سٹاف جس طرح سے، جہاں فاروق حافظ صاحب یہاں موجود ہیں، دوسرے ہمارے فاروق صاحب موجود ہیں، جتنا بھی یہاں، ابھی ہم سر کی بات کر رہے ہیں، سردار جی کی، کیا نام ہے ان کا، یہ ہمارے درمیان، اور ان کی میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، ایکٹیویٹی بیسڈ جو یہ سائنس کے میدان میں انہوں نے جالیہ میں لوہا بنوایا ہے، پورا زون ان کی یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے، اور یہ صرف اس سکول کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ پورے سماج کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ چونکہ یہاں موجود ہیں، میں نے گرو نانک دیو جی، گرو انگد دیو جی، گرو رام داس جی، گرو امر داس جی، گرو ہر کرشن رائے جی، گرو ہر رائے جی، گرو تیغ بہادر جی، گرو گوبند سنگھ جی کی، جب ہم ان کی لائف ہسٹری بھی پڑھتے ہیں اپنے پروفٹ کے ساتھ، یعنی ہمارے پروفٹ پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عورت کیا کرتی تھی؟ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ تو کسی نے مشورہ دیا جو مجھ سے میری طرح کم علم تھا، اس نے کہا کہ آپ راستہ بدل دیجئے، یہ عورت آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا راستہ نہیں بدلنا، میں نے اس خاتون کا راستہ بدلنا، اور پھر وہ جب بیمار ہوئی وہ ان کی تیمارداری کے لیے۔ بہرحال یہ جتنے بھی دنیا کی عظیم شخصیات اس دنیا سے چلی گئی ہے ظاہری طور پر، لیکن انہوں نے جو علم کو اہمیت دی ہے، انہوں نے جو اخلاق کو اہمیت دی ہے، انہوں نے جو انسانیت کو اہمیت دی ہے۔ میرے استاد مرحوم بشیر حسین بٹ صاحب کہا کرتے تھے کہ شخص مر جاتا ہے، شخصیت زندہ رہتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، آدمیت زندہ رہتی ہے، فرد مر جاتا ہے، انفرادیت زندہ رہتی ہے، انسان مر جاتا ہے، انسانیت زندہ رہتی ہے۔ ابھی ہم دفتر میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو بلب ہے یہ کس نے ایجاد کیا؟ ایڈیسن نے ایجاد کیا، اور کب کا آج اس کی ہڈیاں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس بلب کی وجہ سے جب تک دنیا ہے ایڈیسن یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم یہ کہیں کہ یہ بلب کس نے ایجاد کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ ایڈیسن نے ایجاد کیا۔ تو انسان جو بھی فٹ پرنٹس چھوڑتا ہے، محترم پیر یعقوب صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، میں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کا دل کی عمیق گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے گزارش ہے کہ یہ آگے تشریف لائیں۔ تو وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو دنیا میں اپنے نقوش چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، لیکن وہ اگر انسانیت کی خاطر کام کرتا ہے، وہ اگر سماج کی خاطر کام کرتا ہے، وہ اگر اپنے ملک کی خاطر کام کرتا ہے، تو اس کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ہم جب کالج میں پڑھتے تھے، ایک ایسے تھا، فاروق صاحب نے بھی وہ ایسے پڑھا ہوگا، اس کا ٹائٹل تھا ٹو اسٹوڈنٹ، اور میں حیران ہوا فادر آف نیشن مہاتما گاندھی نے یہ ایسے لکھا کیسے؟ ہم کہتے ہیں یہ لوگ کیسے اونچائی تک پہنچتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے جو میری مقدس کتاب قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ تھا، وہ ایسے، اس میں وہ کہتا ہے what is possible for the students to do and what more can be done to serve the country. Gandhi ji is of the view that the end of all knowledge must be the building up of character. اگر تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے وقار کو بلند رکھنا۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ بوائز، جو میرا قرآن مجید کہتا ہے، جو میری مقدس کتاب کہتی ہے،
boys and girls must never lose faith in God. لڑکوں اور لڑکیوں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ فادر مہاتما گاندھی جی کہیں گے. Boys and girls must never lose faith in God. خبردار کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. If you have a single evil thought, اگر تم نے ایک بھی بری سوچ رکھی, you lack that faith. تم اجنبی ہو جاؤ گے. Untruthfulness, violence, all these things are stranger to that man. تقریب کار, جھوٹ بولنا, سماج کو گمراہ کرنا, منافقت کرنا, یہ انسان کو اجنبی بنا دیتی ہے, سٹرینجر بنا دیتی ہے سماج کے اندر. لیکن اب جو یہ کام استاد کو کرنا تھا, اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہائر اتھارٹی چاہتی ہیں کہ یہ سماج کی جو معزز شخصیات ہیں, جو والدین ہیں, جو ایس ایم سی کمیٹی ہے, یہ بھی سب مل کر جو ہے یہ اس ناؤ کو چلائیں گے اور پار کریں گے. میری گزارش ہے, ٹھیک ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کی ذہنی, کیونکہ ہم ملازم ہیں, ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو تابناک بنائیں, انہیں پالش کریں, ان کے ذہنوں سے زنگ کو اتار دیں, انہیں ریسٹ سے نکال دیں, بلکہ انہیں منزل مقصود تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں. لیکن سماج کی جو معزز شخصیات یہاں تشریف فرما ہے, میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنے نیک مشوروں سے نوازا کریں, آپ بھی سکول میں آیا کریں, آپ بھی بچوں کی خبر. اب یہ جو میرے خیال میں اس کا ایک مقصد ہے, کافی جگہوں پر ایسا ہوا کہ والدین سوچتے رہے میرا بچہ سکول میں ہے, سکول والے سوچتے رہے کہ باپ نے کام پر بھیجا ہے, نہ وہ سکول میں تھا نہ وہ گھر میں تھا, تو اچانک کوئی اس نے ایسا کام کر دیا جس سے سماج بھی بدنام ہوا اور سکول بھی بدنام ہوا. اصل میں یہی وجہ ہے کہ گیپ تھا, والدین اور ٹیچرز کے درمیان گیپ تھا. نہ والدین کو پتا تھا میرا بچہ کہاں ہے, نہ سکول والوں کو پتا تھا یہ بچہ کہاں چلا گیا, اور اس سے بچے کی لائف بھی سمال. یہ اس وقت راز کھلا جب بچہ کہیں غلط جگہ پر تھا, اور اس وقت جب یہ نکلا کہ بچہ جو ہے 6 مہینے سے سکول ہی میں نہیں ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ اسکول والوں نے اس کو خارج کر دیا, اسٹک اپ کر دیا ہے, اور والدین سوچ رہے ہیں اسکول جاؤ, تو وہ کچھ اور ہی دن کو کر رہا تھا. لہذا جہاں ٹیچر کو اس بچے کی خبر رکھنی ہے, وہاں والدین کو بھی اپنے بچے کی خبر رکھنی ہے. یہی مقصد ہے آج کے اس پروگرام کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ سکولز میں جو ہے وہ بچے کے لیے تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں. جہاں گورنمنٹ سکول میں مڈ ڈے میل دیا جاتا ہے, جہاں سکول میں جو ہے وہ یونیفارمز دی جاتی ہیں, جہاں سکول میں اسکالرشپ دیا جاتا ہے, جہاں سکول میں اب جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ریوارڈ دیا جاتا ہے, وہیں پر اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے جو NEP 2020 کا مشن ہے کہ اب 3 سال کا بچہ جو ہے وہ سکول میں داخل ہو سکتا ہے. یعنی پری پرائمری کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اب گورنمنٹ سکول میں. اب پہلے یہ تھا کہ 6 سال کا بچہ گورنمنٹ سکول میں آئے گا, لیکن اب 3 سال کا بچہ جو ہے وہ سکول میں, جسے ہم P1 کہتے ہیں, وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں کہا جاتا ہے نرسری, JKG, SKG, یہاں کہا جائے گا اس کو P1, P2, P3, اس کے بعد وہ فرسٹ میں جائے گا. تو اب پری پرائمری کلاسز کا بھی جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. 3 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ آپ گورنمنٹ سکول میں آ سکتے ہیں, اور حتیٰ کہ اگر کوئی معذور بچہ ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ باضابطہ مزدور جس کو آنریم دیا جائے گا, یعنی اسے بھی تنخواہ دی جائے گی, جو بچے کو گھر سے اٹھا کر لائے گا اور سکول سے گھر تک لے جائے گا. اب اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کیا کر سکتے. اس کے بعد اگر کوئی خدا نخواستہ بچہ گونگا اور بہرا ہے, اس کے لیے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے. یہ ٹریننگ میں خود بھی کر کے آیا ہوں, جسے سائن لینگویج اور برین کی ٹریننگ جو ہے وہ مجھے بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی گونگا بہرا بچہ اس کو کیسے پڑھایا جائے. اور آپ حیران ہو جائیں گے, ایک بچہ جو گونگا تھا اس نے PhD کی ہے, اور جو یہ بہرا تھا جس کو بلائنڈ تھا, جو بلائنڈ بچہ تھا اس نے بھی PhD کی. اور وہ ہمیں جب میں نے یہ ٹریننگ کی میں حیران ہوا, میں اتنا خوش ہوا کہ یہ اتنا آسان طریقہ ہے پڑھانے کا. یعنی ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے
ہم تو اسکول میں بھیجتے ہی نہیں ہے اس بچے کو، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کو بھی پڑھانا ہے، اس کے لیے یہ چیز ہے، اور بڑا آسان طریقہ ہے۔ بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے، اب ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں سوچیں گے تو خدا ہمارے بچوں کے بارے میں سوچے گا۔ تو یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ تو ہے ہی، یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ بہرحال میں شاید زیادہ کچھ کہہ